آج میں صبح صبح اٹھ کر ہاتھ منہ دھو کر ریڈی ہو گیا۔ پھر میں نے گھڑی پر ٹائم دیکھا اور میں باہر کی طرف گیا۔ آسمان پر بہت اندھیرا تھا۔ پھر میں نے گھڑی اٹھائی، ٹائم دیکھ کر ہاتھ پر گھڑی کو پہن لیا، پھر الماری کو بند کیا۔ پھر میں کمرے سے باہر کی طرف گیا۔ آج میں صبح صبح اٹھ کر تیار ہو کر کہاں جاؤں گا، صبح صبح اتنی تو یہ آج آپ کو اس ولاگ میں دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا۔ پھر میں نے جوتے پہنے، جوتے پہننے کے بعد میں گھر سے باہر کی طرف گیا۔ میں نے دروازے کو کھولا، دروازے کو کھولنے کے بعد میں گھر سے باہر نکلا۔ چونکہ صبح صبح کا ٹائم تھا اور فجر کی نماز کا وقت بھی ہو رہا تھا، اور فجر کی نماز کو پڑھنے کے لیے میں بالکل باوضو ہو کر اور اچھی طرح سے مسجد کی طرف گیا۔ پھر مسجد کے اندر میں داخل ہوا۔ مسجد میں داخل ہونے کے بعد میں نے مسجد میں چاروں طرف کیمرے کو گھمایا۔ مسجد میں بالکل سناٹا تھا، کیونکہ فجر کی نماز مسجد کے صحن میں ہوتی ہے۔ پھر نماز کو ادا کرنے کے بعد میں واپسی گھر کی طرف آیا، دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد میں اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہونے کے بعد میں نے ٹائم دیکھا، 6:15 ہو رہے تھے اور فجر کی نماز ہو چکی تھی۔ پھر میں نے اپنا لک اپ چیک کیا، میں باہر جانے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکا تھا۔ پھر میں بالکل تیار ہو کر اور فریش ہو کر باہر کی طرف گیا۔ پھر میں نے پانی کی بوتل اٹھائی۔ پانی کی بوتل اٹھانے کے بعد میں نے گاڑی کی چابی نکالی۔ آج چونکہ صبح صبح مجھے گاڑی پر کہیں جانا تھا تو اس لیے میں بالکل ریڈی اور تیار ہو کر نکلا۔ دروازے کو کھولا، باہر گیا۔ باہر جانے کے بعد میں نے آسمان کی طرف دیکھا۔ چونکہ صبح صبح آسمان پر بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں اور صبح کا نظارہ بہت ہی پیارا اور خوبصورت ہوتا ہے۔ سائڈ پر میرے بھائی کی بائک بھی کھڑی ہوئی تھی۔ میں باہر گیا اور آسمان پر صبح صبح بڑا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ پھر میں اپنی گاڑی کی طرف آیا اور گاڑی کے دروازے کو اوپن کرنے کے بعد میں نے گاڑی کے دروازے کو کھولا۔ پھر میں نے گاڑی کے پانی کی بوتل کو اٹھایا اور گاڑی کے اندر رکھا۔ گاڑی کے اندر رکھنے کے بعد میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا۔ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کے بعد میں خود بھی گاڑی کے اندر بیٹھا۔ چونکہ لمبی ڈرائیو تھی اور لمبے روٹ پر جانا تھا تو اس لیے میں نے سوچا کہ بائک کے بجائے گاڑی پر جایا جائے تو بہتر ہے۔ پھر میں نے گاڑی کو بالکل ریڈی کیا اور گاڑی کے اندر میں بیٹھ گیا اور میں نے میٹر کو چیک کیا کہ پیٹرول تو کم نہیں ہے۔ پیٹرول بالکل اوکے تھا۔ اس کے بعد میں نے گاڑی کو گھمایا گھر کے پاس۔ گاڑی کو گھمانے کے بعد پھر میں اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گیا۔ گاڑی کو گھما کر بھی میں نے ایک شاٹ لیا کہ گاڑی کا لک اپ کس طرح سے لگ رہی ہے، کیونکہ گاڑی کا کام کروایا تھا۔ پھر اس کے بعد میں کالج پہنچ گیا۔ کالج پہنچنے کے بعد اور بچوں کو پڑھانے کے بعد ایک پیریڈ لینے کے بعد میں میل اسٹاف روم میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر وہاں پر میری چائے اور ناشتہ آیا۔ چائے اور ناشتہ کرنے کے بعد میں نے اپنے چیزوں کو دیکھا جو میں نے ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی، اور چونکہ گرمی تھی اور پڑھانے کے بعد گلا بھی سوکھ گیا تھا تو میں نے آ کر پانی کی بوتل اٹھا کر پانی کو پیا، چونکہ پانی جو ہے صحت کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر میں کالج سے فارغ ہونے کے بعد تقریباً 12 بجے آ کر میں نے اپنی گاڑی کو نکالا، اور گرمی بہت زیادہ تھی اور باہر حبس بھی کافی تھا، تو میں نے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد فوراً اے سی کو چالو کیا۔ اے سی کو چالو کرنے کے بعد میں نے گاڑی کو گھمایا، اور گاڑی کو گھماتے ہی میں نے گاڑی کو دوڑا کر سیدھا گھر کی جانب گیا۔ اور چونکہ باہر گرمی ہوتی ہے اور روٹ بھی لمبا ہوتا ہے جہاں پر میں پڑھانے جاتا ہوں کالج میں، تو اس وجہ سے گاڑی پر جاتا ہوں۔ پھر میں نے گاڑی کو پارک کیا۔ گاڑی کو پارک کرنے کے بعد میں نے گاڑی کو لاک کیا، اور میں چونکہ اب گھر پر پہنچ چکا تھا تو میں گھر پر پہنچنے کے بعد اندر گیا اور نماز پڑھی، پانی پیا، اور اس کے بعد پھر میں فریش ہو کر کھانا کھایا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں۔ ولاگ کو لائک کر لیجیے گا۔